ناظرین، آج ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کی ایک ایسی وبا یعنی طاعون کے متعلق جسے دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک وبا سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ یورپ کی تاریخ میں تو اس وبا کے ذریعے سے اتنی ہلاکتیں ہوئیں کہ انہوں نے تو اس سانحے کو خاص طور پر بلیک ڈیتھ کا نام دیا۔ لیکن ناظرین، اس بیماری کے بارے میں اب تک یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وبا چوہوں کے ذریعے سے انسانوں میں پھیلی، لیکن اب ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے کہ چوہے اس وبا کے پھیلنے کا ذریعہ ضرور تھے لیکن اس کا سبب نہیں تھے، بلکہ اس کا سبب ایک اور جانور ہے جس کے متعلق آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ناظرین، آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر مستند علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ پلیگ دھیرے دھیرے یورپ کے دوسرے حصوں میں آگ کی طرف پھیلنے لگا اور لاکھوں لوگوں کی زندگی چھین لی۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ طاعون ایک اتنی خطرناک اور جان لیوا بیماری ہے کہ اگر اس کا موازنہ حالیہ کورونا وائرس یا پھر اسمال پاکس جیسی خطرناک بیماری سے ہم کریں تو اس بیماری کے سامنے ان دونوں وباؤں کی مثال سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ بلکہ ہم اگر کورونا وائرس اور اسمال پاکس سے ہونے والی اموات کو جمع کر لیں تو تب بھی انسانی تاریخ میں جتنی ہلاکتیں طاعون کی وبا سے ہوئی ہیں وہ ان دونوں کو جمع کرنے سے بھی طاعون کے برابر نہیں ہیں۔ بلکہ ایک اندازے کے مطابق آج تک کم و بیش 20 کروڑ انسان طاعون کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ Our world population prior to the pandemic was only 475 million people. That means that it's possible that around 42% of the entire human population of the world died. اور خاص طور پر 14ویں صدی میں تو اس بیماری سے یورپ میں ایک دن میں ہی اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ جس کی مختصر تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ تو ناظرین، اس وبا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس بیماری کا سبب چوہے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چوہوں میں بھی یہ بیماری طاعون بردار پسوؤں کی وجہ سے پھیلتی ہے؟ اور جدید تحقیق کے مطابق تو اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس بیماری کے پھیلنے میں چوہوں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم کردار پسوؤں کا رہا ہے۔ اور مشہور مورخ اور محقق اسٹیفن جے اسپیگنس تو مکمل طور پر پسوؤں کو ہی اس بیماری کا سبب گردانتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق پسو بڑی آسانی سے ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں بیماری منتقل کر سکتے ہیں، اور انہی پسوؤں میں وہ خاص قسم کا بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جسے یرسینیا پیسٹس کہا جاتا ہے، اور اسی بیکٹیریا سے طاعون کی بیماری پھیلتی ہے۔ اور جدید تحقیق کے مطابق پسو چونکہ چوہوں کے خون پر پھلتے پھولتے ہیں، لیکن جب چوہا مر جائے تو پھر یہ اپنا دوسرا شکار تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ The rats eventually die, and the fleas that actually carry the disease search for new hosts and jump on humans. اور یوں اس پسو میں پایا جانے والا بیکٹیریا دوسرے جانداروں میں پھیلتا ہے، اور پھر تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ 1345 سے 1350 تک یورپ میں اس وبا کی وجہ سے کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ Years. It's estimated that as much as 60% of the population of the European continent died. اور ایک اندازے کے مطابق اس 4 سے 5 سال کے عرصے میں روزانہ 17,000 لوگ ہلاک ہوتے رہے۔ اسی لیے تو یورپ میں اس سانحے کو بلیک ڈیتھ کا نام دیا گیا۔ یورپ کے کئی حصوں میں پھیل گئی اور وہاں کی آدھی آبادی کو ختم کر دیا۔ اور اس وبا کا اصل ہتھیار پسو تھے اور انہیں جگہ جگہ پہنچانے والے چوہے تھے۔ The bubonic plague is spread by infected fleas that live on the backs of rats. The rats stow away on ships and live within close proximity to humans. جبکہ 1603 میں دوبارہ یہ وبا یورپ میں پھیلی اور پھر سے ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے تو ایک اور بات سامنے آئی کہ ان چوہوں کے علاوہ پروفیسر اسٹین کے مطابق یہ پسو اونٹوں کے ذریعے بھی یورپ میں منتقل ہوئے تھے۔ اسی طرح 1896 میں طاعون کی اس وبا سے انڈیا میں بھی 15 لاکھ لوگ مرے، جبکہ 1890 میں کلکتہ سے ایک سمندری جہاز جب کراچی آیا تو اس جہاز میں بھی بڑی تعداد میں پسو اور چوہے پائے گئے،
جو پھر اس وبا کا سبب بنے، بلکہ اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانوروں میں پایا جانے والا کانگو وائرس بھی انسانوں اور جانوروں خاص طور پر مویشیوں میں پسو کی وجہ سے ہی پھیل رہا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔